کہ تم خیر کا حکم کرو، خیر کی دعوت دو، خیر کی طرف بلاؤ، اپنے گھر والوں کو خیر پہ رکھو، گھر میں جو برائی دیکھو اسے ختم کرو، اور گھر کے اندر اچھائیاں لے کر کے آؤ، اور گھر والوں کو کہو کہ نماز کی پابندی کرو، قرآن کی تلاوت کرو، چغلی غیبت سے بچو، اس فیشن سے جو بے حیائی اور آوارگی کی طرف لے کر کے جا رہا ہے اس سے بچو۔ یہ پابندی لگائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، ڈیوٹی لگائی۔ اگر تم خیر کی دعوت دینا، برائی سے روکنا چھوڑ دو گے، تدعونی فلا اجیبکم، پھر تم مجھ سے دعائیں مانگو گے، میں رب دعائیں قبول نہیں کروں گا۔ کتنا بڑا جرم ہے کہ جب قومیں خیر کی طرف بلانے سے رک جائیں اور برائی کی دعوت، جو برائی سے روکنے کی دعوت ہے، اس کی غیرت سے محروم ہو جائیں کہ برائی نہ لگے، تو فرمایا تم روتے رہو گے، دعائیں مانگو گے، میں تمہاری دعائیں قبول نہیں کروں گا۔ تمہیں مدد کی ضرورت ہوگی، میں تمہاری مدد نہیں کروں گا، اور تم پھنس چکے ہوگے، تمہیں رستے کی ضرورت ہوگی، میں تمہیں رستہ نہیں دوں گا۔ کب؟ جب یہ جرم تمہارے اندر آ جائے گا کہ تم برائی کو برائی سمجھ کے اسے روکو گے نہیں۔ قال اللہ تعالی کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر۔ قابل احترام دوستو، بزرگوں، نوجوان بھائیوں، پردہ نشین اسلامی ماں اور بہنوں، عزیز دل ننھے منھے بچوں، طلبہ اعزام، حاضرین گرامی قدر، اللہ کی پاک ذات کی تعریف اور رسول کائنات علیہ السلام کی ذات گرامی قدر پہ درود و سلام کے بعد یہ بات ہمیں جان لینی چاہیے کہ اللہ نے انسانوں کے مزاج میں، ان کی طبیعتوں میں، ان کے ذہنوں میں، ان کے دلوں میں، ان کی فکروں اور سوچوں میں اللہ نے خیر بھی رکھی ہے اور شر بھی رکھا ہے۔ انسان اچھائیاں بھی کرتے ہیں اور انسان برائیاں بھی کرتے ہیں، اور یہ بھی اللہ نے انسان کی فطرت میں رکھا ہے کہ انسانی مزاج اور انسان ایک دوسرے سے سن کے، دیکھ کے سیکھتے ہیں۔ بہت ساری ہماری عادتیں ہمارے بچوں میں منتقل ہو جاتی ہیں، وہ بچپن میں ہمیں دیکھتے ہیں، اور بہت سارے لڑکے بری مجلسوں میں بیٹھتے ہیں، جبکہ ان مجلسوں میں بیٹھنے سے پہلے ان کے اندر وہ خرابی نہیں ہوتی، برائی نہیں ہوتی۔ جب وہ بری صحبت میں بیٹھتے ہیں تو وہ خراب ہو جاتے ہیں، برباد ہو جاتے ہیں، برے کام کی طرف لگ جاتے ہیں۔ اور اس کے والدین میں سے کئی دوستوں کو بتاتے ہیں کہ یار میرا لڑکا فلاں بندوں کے ساتھ پھر کے خراب ہو گیا، یا گاؤں تھاؤں میں خیر خواہ لوگ بتاتے ہیں کہ بھائی تیرا منڈا فلاں ڈیرے تے بہندا ہے جا کے تے اوتھے بندے صحیح نہیں، تو اپنے بچے کو روک۔ تو اس کا مطلب کیا ہے کہ انسان اس طرح برائی سیکھ جاتا ہے، اور اسی طرح جب خیر کی مجلس میں بیٹھتا ہے، اچھی مجلس میں بیٹھتا ہے، تو اس مجلس سے وہ خیر سیکھتا ہے، اچھائی سیکھتا ہے۔ اب ہو کیا رہا ہے کہ انسان کے اندر دونوں چیزیں ہیں، برائی سیکھنے کی بھی صلاحیتیں ہیں اور خیر سیکھنے کی صلاحیتیں بھی ہیں، لیکن برائی سکھانے کا زیادہ اہتمام ہے، اور خیر سکھانے کا جو اہتمام ہے وہ کم ہو گیا۔ آ جا کے یہ جمعے رہ گئے ہمارے پاس، ان میں بھی لوگ نہیں آتے۔ اللہ فرض ہی کر سکتے تھے نا کہ یہ فرض ہے، اس کے بغیر گزارا نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہی کہہ سکتے تھے نا کہ ایک ہفتے کے گناہ اللہ معاف فرما دیں گے۔ یہی ہو سکتا تھا کہ تم قیامت کے دن جب آؤ گے تو خطبہ جمعہ کے لیے اٹھایا گیا ایک قدم
تمہارے لیے 1 سال کے نفلوں کے برابر ہوگا۔ حدیث میں ہے کہ جمعہ کے لیے اٹھایا گیا 1 قدم 1 سال کے روزوں کے برابر ہوگا، اس کے باوجود بھی بندے نہیں آتے۔ جمعہ میں جو خطبہ شروع ہونے سے پہلے آئے گا اللہ اسے 1 اونٹ قربانی کرنے کا اجر دیں گے، اور قیامت کے دن وہ اپنے نامہ اعمال میں وہ اجر دیکھے گا۔ بری محفل میں جانے کی تو یہ عظمت نہیں ہے سوائے اس وقتی چسکے کے جو اس محفل میں بیٹھ کے آتا ہے، اس کے بعد بھی سواد باقی نہیں رہتا۔ برائی کا ایک رسپانس ہوتا ہے وہ اس شکل میں کہ برائی کرنے کے بعد دل مرجھا جاتا ہے۔ آپ پورے تڑلے سے اعتماد سے کسی جھوٹ بولنے والے سے پوچھیں کہ جھوٹ بولنے کے بعد بھی تو مطمئن رہتا ہے، وہ آپ کا یار ہوا تو آپ کو بتائے گا کہ نہیں خفت سی تو ہوتی ہے۔ خیر کا کام کرنے کی عظمتیں بھی ہیں، خیر کا کام کرنے کی فضیلتیں بھی ہیں، خیر کا کام کر کے طبیعت کو خوشی بھی ہوتی ہے۔ آپ نے کئی بار دیکھا ہوگا کہ نماز کے پہلے آپ کی طبیعت بے چین تھی، آپ نے نماز پڑھی اور طبیعت میں چین آ گیا۔ کئی بار آپ نے آزمایا ہوگا کہ آپ کو سمجھ نہیں آ رہی تھی، انجانی پریشانی تھی، آپ کو رونے کو جی کر رہا تھا، لڑنے کو جی کر رہا تھا، آپ نے بسم اللہ پڑھی، وضو کیا، قرآن مجید کھولا، اللہ تعالیٰ نے ساری پریشانیاں دور فرما دی۔ خیر کی دعوت، خیر کی مجلس، خیر کا کام، خیر سیکھنا، اس کی طرف قدم اٹھانا حج عمرے کے سفروں کے برابر ہے۔ لیکن گلی محلے میں، ٹیلی ویژن میں اور میڈیا میں ہمیں دن بدن برائی پھیلتی نظر آ رہی ہے۔ حکومت کہہ رہی ہے کہ سکول میں بچوں کو موسیقی سکھائی جائے۔ بھی ہم نے تو اپنے بچے تمہیں مراسی بننے کے لیے نہیں دیے، اور یہ نہیں کہا جا رہا کہ آپ اپنی بچیوں کے سر سے کپڑا اتار دیں، بلکہ کپڑا سر سے اتارنے والوں کو ترقی یافتہ کہا جا رہا ہے، تاکہ سر پہ کپڑا رکھنے والے شرمندہ ہوں، نیکی کا کام کر کے شرمندہ ہوں۔ ٹیلی ویژن پہ لا کے بٹھا کے انہیں عزت دی جا رہی ہے۔ شیمپوں کے اشتہاروں میں یہ بکھرتے بال، پہلے آج سے 25-30 سال یہ برائی لگتی تھی، اب نہیں لگتی، اتنی عام ہو گئی، یوزیبل ہو گئے۔ تو یہ تمہید ہے آج کے جمعہ کی کہ انسان خیر کی مجلسوں کے ساتھ تعلق رکھے گا تو اس میں خیر آئے گی، تعلق نہیں رکھے گا اور فرشتے آ کے اس کے گھر میں خیر کی ٹوکری انڈیل جائیں، ایسے نہیں ہوگا۔ اللہ کے فرشتے آئیں اور اس کے بچوں کو فرشتہ بنا جائیں، ایسے نہیں ہوگا۔ خود ساری زندگی سویا رہے، نمازیں نہ پڑھے، صدقہ نہ کرے، خیرات نہ کرے، کسی دین والے کے ساتھ تعلق نہ ہو، کسی اللہ والے سے تعلق نہ ہو، اور وہ مولوی صاحب کو کہے کہ مولوی صاحب دعا کر دو اللہ میرے بچے کو ہدایت دے دے، اور مولوی صاحب کی دعا سے بچہ امام کعبہ بن جائے، ایسے نہیں ہوگا۔ انسان مجلس سے سیکھتے ہیں، انسان تعلق سے سیکھتے ہیں۔ بچہ گھر میں والد کے گھر آنے جانے والوں کو دیکھتا ہے کہ میرے باپ کا تعلق کن سے ہے، وہ پھر بچے کے ذہن میں بغیر بتائے یہ بات اترتی ہے کہ میں نے بھی تعلق ان سے بنانا ہے۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی عادات میں سے ہے کہ وہ بچوں سے مہمان نوازی کرواتے تھے، بچوں سے صدقہ دلواتے تھے کہ ہمارے مرنے کے بعد بھی انہیں خرچ کرنے کی عادت پڑے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ 5 سال کی عمر میں ہم تہجد کے وقت سیدہ فاطمہ اپنی والدہ محترمہ اور والد گرامی حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ اٹھ کے مصلوں پہ بیٹھتے تھے۔ گھروں کے گھر سوئے ہوئے 2 مہینے ہو گئے، قرآن نہیں کھلا،
تو پھر ہوگا کیا؟ ہوگا یہ کہ اوکھے سوکھے ہو کے بیٹے مسجد میں آ جائیں گے تو مسجد میں فساد پیدا کریں گے، آکڑ دکھائیں گے، انخ دکھائیں گے، کیونکہ ان کے نزدیک اس چیز کی ویلیو ہی نہیں۔ اور تیسری نسل زندیق اور مرتد بن جائے گی جو رسول اللہ کے دین کی انکاری ہوگی۔ یہ حقیقت ہے۔ ہم نے کتنے ایسے یونیورسٹیوں میں لبرل لڑکے دیکھے ہیں جن کا پردادا بہت پکا مسلمان تھا، دادا رواجی سا مسلمان تھا، باپ دین سے متنفر ہوا کہ مولویوں نے کی کیتا ہے، مسیتاں چ کی پیا ہے، تو اللہ نے اس کا نتیجہ یہ دیا کہ اولاد مرتد، زندیق اور اسلام کی انکاری، ملحد، ایتھیسٹ۔ آپ نے فیصل آباد کے ایک مولوی صاحب کے بیٹے کی کچھ سال پہلے کلپ اور ویڈیوز دیکھی ہوں گی۔ یہ سوال پیدا ہو سکتا ہے ذہن میں کہ مولوی کا بیٹا بھی گمراہ ہو جاتا ہے، لیکن وہ مولوی صاحب کے جو بیٹے تھے وہ گمراہ کب ہوئے؟ جب برطانیہ گئے، جب دین کی مجلس چھوڑی، یورپ نے ہاتھوں ہاتھ لیا اور انہیں عزت دی، اور اس نے کہا کہ مسلمان تو جاہل ہیں اور ہمارے پاس بہت کچھ ہے، تہذیب ہے، تمدن ہے۔ قاری صاحب صحیح ہے آواز، کیوں چھیڑ رہے ہیں اسپیکر میں؟ ٹھیک سی آواز۔ تو اس نے اس مجلس میں جب ایک لمبا عرصہ گزارا اس بری مجلس میں، تو خدا کے انکار کا رنگ چڑھ گیا اس پہ۔ آپ نے اکثر یہ بات سنی اور کہی ہے کہ میں چنگیاں کو بیٹھا میرے چوڑی پھول پئے، میں گندیاں کو بیٹھا میرے اگلے بھی۔ اور یہ جملہ بھی آپ بولتے ہیں، جیسی کوکو ویسے بچے۔ ہم جنس باہم جنس کند پرواز، کبوتر باز با باز۔ انسان جس مجلس میں جن بندوں سے اس کا دلی تعلق قائم ہو جائے اس رنگ میں رنگا جاتا ہے۔ آپ اپنے دل سے پوچھیں، سچ مچ دل سے پوچھیں کہ آپ کے دل میں عزت کن کی ہے، زبانی کلامی نہیں۔ نہیں جی مولوی صاحب تاڑی ساڑھے دل چ بڑی عزت ہے، یہ زبانی کلامی۔ مولوی کو رشتہ لے آئے، مولوی نے کوئی رشتہ داری کیتی ہے؟ نہیں، محبت بڑی ہے۔ یہ منافقوں والا قول ہے، یہ منافقوں والا قول ہے کہ زبان سے کہنا ہے اچھا مولوی صاحب بڑی محبت ہے، کو بچہ مولوی بنایا ہے، ممبر پہ کھڑے ہونے والے کی ہم بڑی عزت کرتے ہیں۔ تیرا بیٹا کو ممبر پہ کھڑا ہے، تو اپنے بیٹے کے بارے ممبر پہ کھڑا ہونے کا، بیٹے کے بارے تو تیرے خواب ہیں مل سنبھالنے کے، بزنس سنبھالنے کے، محبت تجھے مولوی سے ہے۔ یہ منافقت نہیں تو اور کیا ہے؟ یہ دو نمبری فراڈ اور دھوکہ اور چالاکی نہیں تو اور کیا ہے؟ وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا، اے نبی نماز کی پابندی کا امت کو کہنے سے پہلے تو نے اپنے گھر والوں کو کہنا ہے۔ ہمارے بعض بزرگ مسجد میں آ جاتے ہیں اور مسجد میں آئے بچوں کو بگانا ان کا پسندیدہ مشغلہ ہوتا ہے۔ وہ ہے کہ کر رہے ہیں، روڑا پا رہے ہیں فلان، اس کی نسل میں 75 پوتے 60 دوتے، ان میں سے کوئی مسجد میں نہیں آتا، ان کی اسے کوئی فکر نہیں ہے۔ جڑے ساڈے ورگے نے کھچا دھوا پا کے لے آندے نے، انہاں دی ٹینشن ہے انہوں کہ اے بڑے پکے مسلمان بن جان تے صحابی نظر آن مینوں۔ وَأْمُرْ أَهْلَكَ، اپنے گھر کے اندر خیر کی مجلس قائم کر، اپنے بچوں کو خیر کی مجلس میں بٹھا۔ تو نے اللہ کے سامنے جانا ہے، اس زندگی کو اپنے بچوں کو فضول مجلسوں کا عادی بنانے میں ضائع نہ کر۔ تیرے باپ نے مٹی ہونا ہے، تو نے مٹی ہونا ہے، تیری نسل نے مٹی ہونا ہے،
روزی روٹی کی ٹینشن میں اتنا نہ مر، تو خدا نہیں ہے۔ روزی روٹی کی فکریں اللہ نے تیرے دماغ میں ڈالنے سے پہلے تیری آل اولاد کی روزی روٹی لکھ رکھی ہے۔ وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ، روزی آسمانوں میں ہمارے پاس ہے، تم رب بننے کی کوشش نہ کرو۔ تمہارا کام ہے اپنی اولاد کو ان اللہ اصطفیٰ لکم الدین، دین کے رنگ میں رنگنے کی کوشش کرنا۔ میں نے تمہاری یہ ڈیوٹی لگائی ہے کہ تمہاری اولاد کو اللہ کا تعارف ہو، اللہ کے رسول کا تعارف ہو، نہ باپ کو تعارف، نہ بچوں کو، نہ پوتوں کو۔ اور مولوی صاحب سانو تاڑے نہ بڑی محبت، اسی تا مولویاں دیاں جتیاں سیدھیاں بھی نہ جوتے سیدھے کرو۔ آپ اپنی اولاد کو مسلمان بناؤ، اپنی اولاد کو دیندار بناؤ۔ ہمارے نزدیک دینی اقدار کی کوئی ویلیو نہیں رہی، مارکیٹ کی ویلیو ہے، روپے پیسے کی ویلیو ہے، اور اس دور کا سب سے بڑا فتنہ وہ روپیہ ہے۔ وہ فتنہ اکیلے عام انسانوں کے لیے نہیں ہے، بہت سارے دیندار دین کا رنگ اوڑھ کے بھی وپاری بنے پھرتے ہیں اور خطبوں اور تقریروں کی تجارتیں کرتے ہیں۔ باقاعدہ مکہ ہوتا ہے، کہاں سے خیر آئے گی؟ وہ میرے عزیزوں، میرے دوستوں، رسول گرامی علیہ السلام کا فرمان ذیشان ہے کہ اللہ نے مجھے فرمایا کہ اپنی امت کو یہ پیغام دو۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں حضور منبر پہ چڑھے، اللہ کی تعریف بیان کی، اس کی ثنا بیان کی، اور فرمایا کہ اللہ یہ کہتا ہے کہ تم خیر کا حکم کرو، خیر کی دعوت دو، خیر کی طرف بلاؤ، اپنے گھر والوں کو خیر پہ رکھو، گھر میں جو برائی دیکھو اسے ختم کرو، اور گھر کے اندر اچھائیاں لے کر کے آؤ، اور گھر والوں کو کہو کہ نماز کی پابندی کرو، قرآن کی تلاوت کرو، چغلی غیبت سے بچو، اس فیشن سے جو بے حیائی اور آوارگی کی طرف لے کر کے جا رہا ہے اس سے بچو۔ یہ پابندی لگائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، ڈیوٹی لگائی۔ اگر تم خیر کی دعوت دینا، برائی سے روکنا چھوڑ دو گے، تدعونی فلا اجیبکم، پھر تم مجھ سے دعائیں مانگو گے، میں رب دعائیں قبول نہیں کروں گا۔ کتنا بڑا جرم ہے کہ جب قومیں خیر کی طرف بلانے سے رک جائیں اور برائی کی دعوت، جو برائی سے روکنے کی دعوت ہے، اس کی غیرت سے محروم ہو جائیں کہ برائی برائی نہ لگے، تو فرمایا تم روتے رہو گے، دعائیں مانگو گے، میں تمہاری دعائیں قبول نہیں کروں گا۔ تمہیں مدد کی ضرورت ہوگی، میں تمہاری مدد نہیں کروں گا، اور تم پھنس چکے ہوگے، تمہیں رستے کی ضرورت ہوگی، میں تمہیں رستہ نہیں دوں گا۔ کب؟ جب یہ جرم تمہارے اندر آ جائے گا کہ تم برائی کو برائی سمجھ کے اسے روکو گے نہیں۔ اب برائی برائی لگتی نہیں ہے۔ شادی پہ آپ چلے جائیں، ماشاءاللہ کسی بزنس مین مسلمان کی شادی پہ چلے جائیں، وہ اپنی سطح کا مکیش امبانی ہے، اس سے جو ہو سکتا ہے وہ کرتا ہے۔ آوارگی نظر آئے گی، موسیقی نظر آئے گی، بےہودگی نظر آئے گی، آپ پریشان ہو کے اٹھنے لگیں تو کوئی اللہ والا اس خاندان کا آپ کا ہاتھ دبا کے کہے گا او مولوی صاحب کوئی نہیں، اے ہلکا پھلکا چلتا ہے۔ جب بے غیرت ہو جائے معاشرہ تو پھر ہلکا پھلکا چل جاتا ہے، پھر برائی برائی نہیں لگتی۔ آپ کو پتہ ہے کہ جس پاؤں کو فالج ہو جائے، اس کو کانٹا چبھ جائے تو اسے محسوس نہیں ہوتا۔ ہاتھ مفلوج ہو جائے، شوگر کے ساتھ پاؤں کی خون کی نسیں مر جائیں تو کئی آپ کو بندے ملیں گے کہ موٹر سائیکل پہ بیٹھے تھے، سلنسر کے ساتھ پاؤں لگ گیا، سڑ گیا، جل گیا، انہیں پتہ ہی نہیں چلا۔ ہمارا ایک دوست، اس کا پاؤں جلا، میں نے پوچھا یہ کیسے جل گیا؟ کہنے لگا ہیٹر سے کنڈیا سی مینوں شوگر ہے، پیر سون رہندے نے، پیر سڑ گیا مینوں۔ مفلوج جب ہو جاتا ہے جسم تو پھر تکلیف دہ چیز تکلیف دہ نہیں لگتی۔ ایمان مر جاتا ہے تو پھر یہ جملے آ جاتے ہیں کہ ہلکا پھلکا چلتا ہے، کیونکہ محسوس نہیں ہوتا۔ اجتماعی طور پہ حکومت کا کام ہے کہ آپ کی مارکیٹ کے اندر حلال کی روزی کو کمانا آسان بنائے،
لیکن حکومت نے حلال کمانا مشکل بنا دیا ہے، پابندیاں اتنا لگا دی ہیں کہ ان سے نکلنے کے لیے بزنس مین ناجائز ذریعے سے اپنے ٹیکس کے اندر آگا پیچھا کر کے حکومت کے ظلم سے بچنے کے لیے وہ ظلم کر کے گنہگار اور یہ بے ایمانی کر کے گنہگار، وہ حلال اس کے لیے حلال کمانے کا موقع پیدا کرنے کے لیے تیار نہیں، اور بزنس مین حلال کمانے کی خالص کوشش میں نہیں۔ بینکنگ کے سسٹم سے لے کے آپ دیکھیے کہ برائی کہاں کہاں کھڑی نہیں ناچ رہی۔ آپ ایک پھل والے سے پھل خریدتے وقت ایک لمحے کے لیے دھیان سائیڈ پہ کر لیں، گلے ترین سیب یا کیلے یا مینگو جو بھی ہوگا وہ اسی لمحے کے اندر آپ کے شاپر میں ڈال دیں۔ ایسا ہاتھ گھمائے گا کہ آپ کو سارا دکھا دے گا، لیکن عیب اس طرح چھپا کے شاپر میں ڈالے گا۔ یہ اپنی سطح کا چھوٹا بے ایمان ہے۔ اگر یہ بڑی جگہ پہ چلے جائے گا، یہ کسی ملک کا وزیر بھی بن جائے گا تو یہ یہی کام کرے گا۔ ہم کہتے ہیں جی بڑا پڑھا لکھا دور ہے، آپ قسم اٹھا کے کسی بندے سے یہ پوچھئے کہ واقعتا نہیں آپ کے گھر میں خالص بھینسوں کا دودھ آتا ہے؟ حرام سے بڑا آسمان کی چھت کے نیچے جرم کوئی نہیں، اس سے بڑی لعنت کوئی نہیں۔ لعن اللہ، اللہ نے لعنت فرمائی الراشی والمرتشی، راشی مرتشی رشوت دینے لینے والے پہ۔ اور یہاں آپ کے جو رشوت ختم کرنے کا دفتر ہے نا، کرپشن کا، سب سے زیادہ کرپشن وہاں لی جاتی ہے۔ لوگ پورے پورے تھیلے لے کے آتے ہیں اپنے کام کروانے کے لیے۔ اب حرام کو حرام نہیں سمجھا جاتا، لوگ کہتے ہیں جی چلتا ہے۔ آپ مجھے یہ بتائیے کہ کوئی سکھ، ہندو، یہودی، عیسائی وہ یہ کام کرے، کیونکہ وہ تو سمجھتا ہے کہ میں نے مرنے کے بعد حساب نہیں دینا، اگرچہ اس نے دینا ہے لیکن وہ سمجھتا نہیں ہے۔ اس کے بچے کو یہ پتا نہیں کہ قبر ہے، حشر ہے، حساب ہے۔ مجھے آپ کو تو پتا ہے نا، پھر کتنی دلیری ہے کہ پتا ہونے کے باوجود فراڈ، بے ایمانی۔ آپ نے ملازم رکھے ہیں، سر پہ بندوق لے کے کھڑے ہو جاؤ تو کام کریں گے، ایک دن نہ جاؤ کچھ نہیں کریں گے۔ سروں پہ کیمرے لگاؤ، بلاؤ، بار بار جھڑکو، کام بھیج دو، واپس نہیں آتے، 75 فون کرنے پڑتے ہیں، کہنو چلے گئے اوے آ جا۔ یعنی بے ایمانی رچ بس گئی ہے۔ رسول اللہ کا ارشاد سنو، کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتی۔ حکومت اپنی حکومت کے بارے جواب دہ ہے، اور حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ ہر بندے کو ہم نے چھوٹی چھوٹی حکومتیں، چھوٹی چھوٹی سلطنتیں دی ہیں، ہر بندے سے ہم نے اس کی سلطنت کے بارے پوچھنا ہے۔ وَمَسْئُولُ الرَّجُلُ عَنْ أَهْلِ بَيْتِهِ، بندے سے اس کے گھر کی حکومت کے بارے پوچھا جائے گا کہ اس کے گھر کی حکومت کیسی تھی، اس کے گھر کے اندر ایمان کتنا تھا، اسلام کتنا تھا، وزارت مذہبی امور، دینی معاملات، مہمان نوازی، رزق حلال، بچوں کے دل میں ایمان کی تڑپ، یہ پوچھنا ہے ہم نے اس سے، اس کے گھر والوں کے بارے پوچھنا ہے۔ یہاں پورے خاندان کے بال کھلے کروا کے مارٹ میں جا رہے ہیں، شاپنگ ہال میں جا رہے ہیں، جی چلتا ہے۔ یہ ترقی یافتہ ہونے کی دلیل ہے، ترقی یافتہ ہونے کی دلیل ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یہ عزت اور فخر کی دلیل تھی، اس کی طرف توجہ نہیں۔ سب سے بڑا برانڈ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ تھا، اس طرف دھیان نہیں۔ نہ رشتے کرتے وقت دیکھتے ہیں، بس ایک ہی ہے، منڈا کردہ کی ہے، بس کڑی کردی کی ہے، یا آ جا کے سون سو اکھڑ ویندے نے ظاہر کداں دا یا کام کی کردا ہے، باقی وہ کی ہے کی نہیں کوئی ٹینشن۔ یہ بتایا جاتا ہے کہ ماشاءاللہ ان کی مل ہے، بہت بڑا مکان ہے، 8 قلعے نے، پیو دے 8 مربے نے۔ یہ بطور تعریف آپ کبھی نہیں سنیں گے کہ لڑکی نماز بہت اچھی پڑھتی، نہ، یہ تو وہ دیکھیں جو مسلمان ہیں، پکے سچے مسلمان ہیں، خیر وہ دیکھیں، خیر وہ تلاش کریں۔
ہم نے تو چونکہ دنیا گزارنی ہے نا، آخرت پہ ہمارا ایمان ہے، لیکن گلنی باتیں ایمان ہے۔ قرآن مجید میں یہ آیت غور سے سنو۔ آپ بعض دفعہ مکان بنانے کے لیے کسی سے کانٹریکٹ کر لیتے ہو اور اس میں لکھ لیتے ہو کہ یہ چیزیں تم نے ملحوظ رکھنی ہیں، بنیادوں میں یہ اتنا سریا اور پہلا وار اتنا اس سے اوپر اتنے فٹ کا، بھرتی پلستر اس طرح، یہ سارا آپ طے کر لیتے، لکھ لیتے ہیں۔ وہ بندہ کہتا ہے جی معاہدہ منظور ہے، آپ کہتے ہیں ہو گیا، تو نے کام کرنا، میں نے پیسے دینے، لیکن آپ دیکھتے ہیں کہ یہ مخالفت کر رہا ہے۔ مکان کی تعمیر میں جو چیزیں طے تھیں ان میں مخالفت کر رہا، آپ وہ معاہدہ کینسل کر دیتے ہیں۔ وہ منہ سے لاکھ کہتا رہے کہ میں حاضر، میں بہت اچھا کام کروں گا، لیکن جب اس نے اپنے لکھے کی مخالفت کی، معاہدے کی مخالفت کی، تو اس کے کہنے کے باوجود بھی کہ میں کام کروں گا، معاہدہ کینسل۔ آپ اسے کہیں گے کہ آپ نے کام کیا ہے، لیکن آپ کو کام کی مزدوری نہیں ملے گی۔ قرآن مجید میں سورہ مطففین میں اللہ نے یہ منظر بیان کیا ہے، وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَّزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ أَلَا يَظُنُّ أُولَٰئِكَ أَنَّهُمْ مَبْعُوثُونَ۔ جو لوگ لینے دینے میں بے ایمانی، فراڈ، دھوکہ کرتے ہیں، قیامت پہ ایمان کا جو معاہدہ ہے ہم کینسل کر کے قیامت کے دن آخرت کے انکاریوں کی صف میں کھڑا کریں گے۔ یہ لاکھوں کہتے رہیں کہ ہم اس دن پہ ایمان رکھتے تھے، لیکن اس دن پہ ایمان رکھنے والوں کی صف میں انہیں جگہ نہیں ملے گی۔ أَلَا يَظُنُّ أُولَٰئِكَ أَنَّهُمْ مَبْعُوثُونَ لِيَوْمٍ عَظِيمٍ يَوْمَ يَقُومُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ۔ اس بڑے دن پہ ان کا ایمان نہیں تھا کہ رب کے سامنے کھڑا ہونا۔ الا یظن، کیا انہیں یقین نہیں تھا؟ انہم مبعوثون، انہیں کھڑا کیا جانا ہے، اٹھایا جانا ہے، یقین تھا تو پھر کالوہم او وزنوہم یخسرون، لینے دینے میں بے ایمانی کیوں کرتے رہے، فراڈ کیوں کرتے رہے، دھوکہ کیوں کرتے رہے؟ ارأیت الذی یکذب بالدین، حضور آپ نے قیامت کے دن کا انکاری دیکھا ہے؟ آپ نے بھی نہیں دیکھا، میں نے بھی نہیں دیکھا۔ فذالک الذی یدعو الیتیم، جو یتیم کا حق کھا جائے وہ قیامت کے دن کا انکاری ہے۔ اور جو قیامت کے دن کا انکاری ہے، پورا قرآن اس پہ گواہ ہے کہ اس کے لیے جنت جانے کا کوئی راستہ نہیں۔ سب سے پہلے حساب نماز، روزہ، دوسری چیزیں یہ پوچھی اس سے جائیں گی جو اس معاہدے میں پورا ہوگا۔ ہمارا مکان اگر بن رہا ہے، اس میں کوئی کمی رہ گئی ہے، ہم پوچھیں گے اس سے جس کے ساتھ معاہدہ ہے۔ جس کے ساتھ معاہدہ ہی کینسل ہو گیا اس سے نہیں پوچھیں گے، اسے ہم نے چھوڑ دیا۔ فذالک الذی یدعو الیتیم ولا یحض علی طعام المسکین، ساری زندگی کسی حقدار کو کھانا نہیں کھلایا۔ فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون، نمازیں نہیں پڑھتا تھا، اگر پڑھتا تھا تو سستی سے بھری ہوئی، نہ ذکر۔ الذین هم یراؤن، ساری زندگی دکھاوے کی زندگی جیتا رہا، لوگاں نو وکھاؤن لئی، لوگ کی کہن گے، گڈی لوکاں نو وکھاؤن لئی، مکان دا باہروں متھا لوکاں نو وکھاؤن لئی، وڈیاں ڈشاں مہماناں اگے رکھیاں ہیں۔ اے نہیں کہ اللہ دے رسول دی سنت ہے تاکہ پتہ چلے کسی چودھری کو کھانا کھا کے آئے ہیں۔ یراؤن، دکھاوے کے لیے جیتا رہا۔ وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ، اور استعمال کی چیز کسی کو نہیں دیتا تھا۔ اتنا سوم بن کے زندگی گزار کے آیا کہ کبھی ہمسائے کو بیماری میں گاڑی کی ضرورت پڑی، اس نے ہاتھ پسیج لیا۔ یہ قیامت کے دن کا میرے محمد انکاری ہے، قرآن کہہ رہا ہے۔ میرے عزیزوں، میرے دوستوں، ہم اپنے خطبات میں، جمعات میں، اپنے پروگرامز میں اپنے دوستوں بھائیوں کو وقت ضائع نہیں کرنے دیتے، نہ اپنا نہ ان کا توجہ دلاتے ہیں کہ بھائیو آخرت بنے، آپ کے گھر کے اندر دین کا رنگ آئے۔ دنیا دین بیزار ہوتی چلی جا رہی ہے، بچے دین بیزار ہوں گے، پوتے زندیق اور دین سے محروم، اسلام کے انکاری۔ کنتم خیر امۃ اخرجت للناس
تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ، تم بہتر امت اس لیے تھے کہ تم نے اچھائی کی دعوت دینی تھی، تم نے برائی سے روکنا تھا، لیکن تم خود اچھائی سے دور اور برائیوں کے مرکزوں میں بیٹھنے لگے اور برائیاں تمہارے گھر میں آ گئیں، اور تم نے روکنے والے کو کہا کہ ہماری شادی خراب نہ کر۔ اس طرح تھوڑا بہت چلتا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ نے سورہ المدثر میں جہنم جانے کا سبب بیان کیا ہے، کُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ، مستقل بنیاد پہ ہمیشہ جہنم میں رہنے والوں سے جب لوگ پوچھیں گے کہ یہاں تم کیسے آئے تو وہ کہیں گے نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ، ہم قیامت کے دن کا انکار کرتے تھے۔ آپ سارے کہتے ہیں جی اسی تا انکار نہیں کرتے، قرآن آندا ہے جڑا یتیم دا حق مار جائے انکار کردا ہے، قرآن آندا ہے جڑا فراڈ کرے بے ایمانی دھوکھا کرے وہ انکار کردا ہے، میں انہوں انکاریاں دے نال کھڑا کرنا ہے، اور قیامت کے دن کا جو انکار ہے وہ جہنم جانے کا ذریعہ ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ جو کبھی کسی غریب کو کھانا کھلانے کا حق دل خیال اس کے دل میں نہیں آیا وہ قیامت کے دن کا انکاری ہے۔ قرآن یہ کہتا ہے جو استعمال کی چیز کسی کے کام آ سکتی تھی اس نے نہیں دی، انہوں عادت پہ جائے گی، آج یہ لینا ہے کل پوت لینا ہے، گھرے کھڑی گل گئی ہے نہیں دیتی۔ اتنے سمجھدار بن گئے ہم کہ صرف دنیا گزارنے کے لیے ہمیں سب کچھ کرنا آ گیا اور جنت کے لیے کچھ نہیں کرنا آیا، اتنے دانا۔ ہم اس اسلام کے ماننے والے ہیں جو مرتی عورت کو پورا غلاف دے کر کے لباس دے کر کے پہنانے کی تلقین کرتا ہے۔ مرے بندے کی زیادہ قدر ہوتی ہے کہ جیتے بندے کی؟ جیتے بندے کی۔ لیکن جیتے گھروں کے اندر بھی حیا ہوتا تھا، نوجوان اپنے گھر کے اندر ماں باپ کے سامنے کسا ہوا لباس نہیں پہنتے تھے۔ اب آپ کو ہماری مسجدوں میں نظر آئیں گے سجدے جاتے ہیں آدھے ننگے پیچھے سے، آپ کہہ کے دیکھ لیں۔ وہ کہتے ہیں مولوی صاحب آپ قدامت پسند ہیں، بھی تو ننگے ہو جاؤ پھر، اگر یہ لباس پہننا قدامت پسندی ہے اور جناب علی یہ کسے لباس پہننا یہ بہت زیادہ جدت اور فیشن ہے، ننگے ہو جاؤ۔ اور آپ اکثر دیکھیں گے ہماری مسجدوں میں کہ یہاں تک بازو پہنے ہوئے، شرٹیں پہنی ہوئی، شرٹیں کونیاں ننگی، کیا گھروں میں لباس نہیں؟ ہم تو اس اسلام کی تاریخ کے شاہد اور گواہ اور اس اسلام دین پہ عمل کرنے والے ہیں کہ گھروں میں کپڑے نہیں ہوتے تھے، اس کے باوجود جسم ڈھکے ہوتے تھے، وہی چادر ہوتی تھی جو وہ لے کے آ جاتے تھے، اور وہی چادر ہوتی تھی جو لے جا کر کے دروازوں پہ لٹکا کے پردے کا کام لیتے تھے۔ وہی ایک چادر ہوتی تھی جب گھر میں مہمان آ جاتے تھے تو اس کو چٹائی کے طور پہ استعمال کیا جاتا تھا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جب پردے کی آیت آئیں، مغرب کے قریب کا وقت تھا، ساری رات مدینہ کے گھروں میں چراغ جلتے رہے اور فجر کی نماز میں ہر عورت پردے سے آئی، اور یہاں مسلمان کہتا چلتا ہے۔ امیر ہونے کا مطلب ہے کپڑیاں جو باہر آ جاؤ، امیر ہونے کا مطلب ہے شوخے بن جاؤ، امیر ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ڈشوں کے نام پہ پیسہ ضائع کرو، امیر ہونے کا مطلب ہے کہ شادی کرو، ایک ہندو بزنس مین اور مسلمان بزنس مین کی شادی میں کوئی فرق نظر نہ آئے، یہ ہے امیر ہونے کا مطلب۔ اسلام کدھر گیا؟ رسول اللہ کی محبت کدھر گئی؟ اسلامی اقدار کدھر گیا؟ اگر ان کے پاس اپنا مذہب دکھانے کے لیے سب کچھ ہے تو ہم محروم ہیں، ہمارے پاس کچھ نہیں، اللہ کے رسول کا دیا ہوا ہر کچھ ہے۔ زندگی گزارنے کے پورے اسالیب، لٹریچر اور ہر عمل کس رنگ میں ہونا چاہیے رسول اللہ ہمیں بتلا کر کے گئے۔ میرے عزیزوں، میرے دوستوں، انتہائی پریشان کن حالت ہے دن بدن۔ یہ گانا اتنا عام ہو گیا ہے کہ ہم کو وہ برا ہی نہیں لگتا، اجتماعی طور پہ سب، اور کسی دور میں یہ بہت برا ہوتا تھا۔ شیطان نے باقاعدہ اس پروجیکٹ پہ کام کیا ہے۔ جب یہ آیات آئیں کہ بندے گناہ کر کے توبہ کریں گے میں معاف کر دوں گا، تو شیطان نے سر میں مٹی ڈالی، چیلوں سے پوچھا کہ یہ ہم گناہ کروائیں گے، یہ توبہ کر لیں گے، تو کوئی بتاؤ کہ کس طرح ان کو دوزخ میں لے جاؤں میں۔ چیلوں نے مشورے دیے، کوئی پسند نہ آیا، بالآخر خوش ہوا کہ میرے ذہن میں ایک کام آیا ہے
میرے چیلو تم نے بڑے توجہ کے ساتھ اس پروجیکٹ پہ کام کرنا ہے. چیلوں نے کہا جی استاد جی بتائیے. تو شیطان نے کہا کہ لوگ گناہ سے توبہ تب کریں گے جب گناہ کو گناہ سمجھیں گے. اب ہم نے اس پروجیکٹ پہ کام کرنا ہے کہ برائی کو تہذیب اور جدت کی شکل دے دینی ہے کہ یہ جدید معاشرے کا تقاضا ہے. برائی نو فخر بنا دینا ہے اور برائی کو برا سمجھنے والا جو اندر مادہ ہے نا وہ مار دینا ہے. نہ گناہ لگے، نہ گناہ کو گناہ سمجھے، نہ توبہ کریں. سگریٹ پینے والوں سے کہیے کہ یہ سگریٹ نہ پئیں، یہ حرام ہے. میں پھر پوچھا، میں کہ حلال ہے. میرے عزیز یہ تھوڑی سی آپ توجہ فرمائیے کہ جتنی عمر ہم نے گزار لی ہے اس عمر میں ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دین کتنا سیکھا ہے. ہمیں کیا آتا ہے دین کے بارے. قرآن مجید کی کتنی صورتیں ہمیں زبانی یاد ہیں، کتنے صفحات کا ہمیں ترجمہ آتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انسان کو پابند کیا ہے اس بات کا کہ تیرے دسترخوان پہ فاسق فاجر آوارہ بندہ نہ بیٹھے. لا یاکل طعامک الا تقی. میرے صحابی تیری دسترخوان پہ بیٹھے تو اللہ والا بیٹھے، تیرا کھانا نیک بندے کے منہ میں اترے تاکہ تیرے گھر میں خیر باقی رہے. ایک بندے کا نیکوں کے ساتھ تعلق ہی نہیں ہے. وہ نیک بندے کیا سفارش کریں گے اللہ سے اس کی کہ اللہ اس کو بخش دے، یہ ہم اسے جانتے ہیں. خیر والے بندوں سے تعلق ہی نہیں. یہ پرسوں آپ کا مر گیا ایک پاکستان کا آرٹسٹ، تہذیب والا لفظ بول لیتے ہیں چونکہ وہ مر گیا ہے، آرٹسٹ کہہ لیتے ہیں. آرٹسٹ کام کیا تھا؟ بہروپیہ بن کے کبھی عورت کی شکل اختیار کر کے جگتے مارنا، ڈرامے کرنا اور اس ڈرامے کا پیسہ لینا. پیسہ بھی کتنا، آپ سر پکڑ کے بیٹھ جائیں کہ پروجیکٹ ڈیل ہوتے ہیں ان کے، اور مہینے کا 15 لاکھ مہینے کا 15 لاکھ. میں نے اس پہ ایک پوسٹ میں لکھا بھی تھا. ان کے ایک بہت بڑے بھانڈ کی طرف سے وہ کہتا تھا کہ میں ان کو مراسیوں کو اتنا دیتا ہوں. 17 لاکھ مہینے کا. اور کام کیا ہے؟ بہروپیہ بن کے جگتے مارنا. اب ایک آرٹسٹ جو مر گیا اس کے جنازے میں کھڑا ہو کے ہم کیا کہیں گے؟ کان یشہد ان لا الہ الا اللہ وکان یشہد ان محمد رسول اللہ وتقیم الصلاۃ. اللہ اسے بخش اس لیے دے کہ یہ نمازیں پڑھتا تھا. گواہی دینے کے لیے نماز کی اٹیچمنٹ، کلمے کی اٹیچمنٹ، دین کی اٹیچمنٹ یہ ضروری تھی، لیکن وہ تھی نہیں. زندگی تو بھانڈ بونے میں گزری. کیا کہیں گے جنازے میں جا کے؟ بیٹھا رہا ساری زندگی بزنس کی کرسی پہ، نماز نہیں پڑھی، جمعہ نہیں پڑھا، دل گھبراتا تھا اس کا دین ایمان کی مجلس سے. کیا کہیں گے جنازے میں جا کے؟ اللہ یہ ایمان والوں کے ساتھ بیٹھتا تھا، اسے بخش دے. اللہ یہ تجھ سے ڈرتا تھا، اللہ اس پہ دین کا رنگ تھا، اللہ رسول کی سنت کا پابند تھا. یہ کہیں گے اس کے بارے جب دیکھا ہی نہیں، بیٹھا ہی نہیں. یہ ڈگریاں کام آئیں گی، یہ جمعے کی ڈگری کام آئے گی، یہ خطبے کی ڈگری کام آئے گی، یہ دین کی مجلس میں بیٹھنا کام آئے گا، یہ علماء اللہ والوں سے تعلق کام آئے گا. تیرے بچے اگر گھر کے اندر کسی دیندار کی مہمان نوازی کرتے ہیں، اللہ کی قسم یہ جنت جانے کی ڈگری تیرے کام آئے گی. توجہ کر، دھیان کر. اپنے گھر کے اندر بچے بچیوں میں خیر لے کر کے آ. تیری بیٹیوں کا تعلق دین سکھانے والی معلمات سے ہو، تیرے بیٹوں کا تعلق دینداروں سے ہو، تیرا خود تعلق اللہ کے کسی گھر کے دین کے پروجیکٹ کے ساتھ ہو. تو چلتا پھرتا کہیں برائی دیکھے تو نوجوانوں کو روکے، گھر کے اندر دیکھے کہ بچے لباس سے باہر آ رہے ہیں، یہ شرٹ کے نام پہ، یہ پینٹ کے نام پہ کسا ہوا لباس. بیٹے تیری بہنیں گھر کے اندر جوان ہیں، ہم مسلمان ہیں، ہم کشادہ لباس پہنتے ہیں. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے کہ ایسا لباس پہننا ہے جس میں سے تمہارے اعضاء واضح طور پہ نظر نہ آئیں. خیر کا حکم دے، برائی سے روک.
اگر گھر کے اندر شریعت نے تجھے اجازت دی ہے خیر نافذ کرنے کے لیے سختی بھی کرنی پڑتی ہے، تو سختی بھی کر، چونکہ تجھے قیامت کے دن پوچھا جانا ہے۔ وَالْمَرْأَةُ رَائِيَةٌ عَنْ بَيْتِ زَوْجِهَا، عورت سے قیامت کے دن اس کے خامد کی فرما برداری گھر چلانے کے بارے پوچھا جائے گا، اور ملازم سے مالک کے مال کے بارے پوچھا جائے گا۔ وَكُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، ہر ایک تم میں سے چھوٹا بڑا حکمران ہے، قیامت کے دن اس کی حکمرانی میں جو جو دائرہ تھا اس دائرے کے اندر اس نے کیا خیر کا کام کیا، ہم لائن میں لگا کے اس سے پوچھیں گے۔ ہم نے یہ سمجھا کہ دین سکھانا مولوی کی ذمہ داری ہے اور بچہ جائے گا خود سیکھ لے گا۔ بچہ 14 سال کا ہو گیا، غسل فرض ہے، اسے غسل کا پتہ ہی نہیں کہ غسل فرض کس طرح کرنا ہے۔ مسلمان کے گھر میں پیدا ہوا ہے، اسے پتہ ہی نہیں کہ غیر فطری بال کون کون سے ہیں اور کتنے دنوں کے اندر مونڈنے کاٹنے ہیں، اگر اس سے اوپر چلا جائے تو غیر فطرت پہ ہے۔ یہ اسلام اور مسلمان ہے، تو نے سکھانا ہے، تیری بیٹیوں کو تیری بیوی نے سکھانا ہے، اپنے بیٹوں کو تو نے سکھانا ہے، تجھ سے اللہ نے پوچھنا ہے، مجھ سے میرے بچوں کے بارے پوچھنا ہے۔ تیرے گھر، تیری حکومت، تیری سلطنت، تیری چھوٹی سی اسٹیٹ، تجھ سے اس کے بارے سوال ہونے کہ حلال کھلاتا تھا یا حرام کماتا تھا۔ گزارا نہیں ہوتا، چلتا نہیں ہے، اولاد کی خاطر حرام کھائے کھلائے، بھرے گا تو حساب تو دے گا۔ اور رسول رحمت علیہ السلام کا فرمان ہے کہ جو جسم حرام سے پلتا بڑھتا ہے وہ دوزخ میں جانے کے لیے ہی تیار کیا جاتا ہے، جنت جانے کے لیے نہیں۔ میرے دوستوں، میرے بزرگوں، میری ماؤں بہنوں، آؤ اپنے وقت کو خیر کے کاموں میں صرف کرو۔ یہ موبائلوں کی آوارگی بےہودگی سے جان چھڑاؤ۔ کوشش کرو کہ آپ کے دن میں کم از کم ایک پارہ قرآن مجید کی تلاوت کا ہو۔ نمازوں کی پابندی ہو، جب فرض پڑھنے کے لیے آ گئے ہو 5-10 منٹ سے کوئی نقصان نہیں ہوتا، سنتیں پڑھے بغیر نہ جاؤ۔ نماز کا سلام پھیر کے فوراً موبائل نکال کے نہ دیکھو، کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ جو نماز پڑھنے کے لیے آئے وہ اللہ کی ضمانت میں ہے۔ نماز کو ٹائم دو، خیر کا میسج آئے گا، نقصان کا میسج نہیں آئے گا۔ ہمارے شیخ الحدیث تھے، شیخ الحدیث عبد المنان نور پوری رحمۃ اللہ علیہ، کراچی جانا تھا، گاڑی دروازے پہ مسجد سے نکلنے لگے، اذان ہو گئی، کہنے لگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے اذان ہو جائے تو مسجد سے باہر نہیں جانا چاہیے، کا ٹائم نکل جائے گا۔ کہاں نکل جائے؟ نماز پڑھی، نماز کے بعد سکون سے ایئرپورٹ پہنچے اور پہنچنے پہ پتہ چلا کہ فلائٹ 1 گھنٹہ لیٹ ہو گئی۔ تو نماز میں تو 1 گھنٹہ نہیں نہ لگا، جو اللہ کے لیے 10 منٹ 20 منٹ دیتا ہے اللہ اسے گھنٹے عطا کر دیتا ہے۔ نماز پڑھنے کے لیے آؤ، سنتیں نہ چھوڑو۔ ماؤں بہنوں، برکت کے لیے بسم اللہ کے بغیر آٹا نہ چھانو، اللہ کا نام لیے بغیر چولہے پہ ہانڈی نہ چڑھاؤ، بسم اللہ پڑھے بغیر بچوں کو دودھ نہ دو۔ اللہ تمہارے گھر میں خیر لائے گا۔ روٹی ضائع کرنا کبیرہ گناہ ہے، جاؤ جائزے لو برچی خانوں کے جا کر کے، کتنی روٹیوں پہ چھپکلیاں ناچ رہی ہیں، اور آپ کی کالونی کے باہر بیٹھا ہوا شخص دھکے کھاتا ہے، اسے روٹی نہیں ملتی، اور آپ کے گھر میں لگا کے نمک زخموں پہ مساج کرتے ہیں۔ امیر شہر کے، غریب شہر کے بچے ترستے ہیں، 1 نوالے کو امیر شہر کے کتے بھی راج کرتے ہیں۔ جب پھل لے کے آتے کوشش کرو، کوشش تم کر لینا، میں آپ کو تجربے کی بات بتاتا ہوں، خیر کا کام اللہ آپ سے لے لے۔ ننگ دیا ٹپ دیا 3 درجن کیلے لے نے، 2 کیلے توڑ کے کلونی چ وڑن لگے ہیں، انہوں غریب نو دے دے۔ آڑو خرید ہے وہ دے دو، نئی شان میں فرق آئے گا آپ کی۔ کھانا پکا اس میں غریب کو شریک کرو۔ حضور نے قسم اٹھا کے فرمایا کہ میری امت کے 4 بندے اگر کہیں کھانا کھانے بیٹھے ہوں اور وہ ارادہ کر لیں کہ 8 نے کھانا ہے، اللہ 8 کو کھلا کے بھی اس میں برکت پیدا کر دے۔ آپ کی ہانڈی میں میری ماؤں بہنوں آپ کا ہمسایہ شریک ہونا چاہیے، یہ قیامت کے دن جنت کی ڈشوں کی شکل میں اللہ آپ کو عطا فرمائیں گے۔ رات سونے سے پہلے گھر کے اندر بچوں پہ آیت الکرسی پڑھ کے پھونک مارو، ٹیلی ویژن کے یہ پروگرام بند کرواؤ بچوں کے، پورا گھر بیٹھے، سارا گھر تلاوت کرے۔ یہ سورت یاسین مردوں پہ پڑھنے کے لیے نہیں، یہ زندوں کے پڑھنے کے لیے۔ آپ علیہ السلام کا ارشاد ہے کہ جی چاہتا ہے جن گھروں میں فجر کے وقت لوگ سوئے ہوئے ہیں ان گھروں کو آگ لگا دوں۔ لوگوں
صبح فجر کے وقت ایک فرشتہ اٹھتا ہے اور کہتا ہے سارا دن گناہ کر کے جہنم کی آگ کو بھڑکانے والوں، اب وقت ہے ان گناہوں سے بڑکی ہوئی دوزخ کو ٹھنڈا کرنے کا، اٹھو اور فجر کی نماز پڑھ لو۔ اور جو اٹھ جاتے ہیں اللہ کا نام لیتے ہیں، یہ راتیں دن پتہ نہیں قبر میں مرنے کے بعد کتنی دیر سونا ہے، ہزاروں سال پہلے مرے لیٹے ہوئے، یہ تھوڑا سا وقت ہے، یہی ہم سے نہیں سنبھل رہا، یہ 35-40 سال تک کی جوانی مستانی یہی لے دے کے بیٹھ گئی۔ تنہائی کی برائی سے بچو، موبائل کی برائی سے بچو، خلوت کی برائی سے بچو، جلوت کی برائی سے بچو، فیس بک پہ کوئی بری چیز شیئر نہ کرو، کسی بری چیز کو لائک نہ کرو، چلو جتنا ہو سکتا ہے اتنا تو بچنے کی کوشش کرو۔ ہم کہتے ہیں ہمیں کیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی کہ جس طرح سمندری بیڑا جا رہا ہو اور اس میں 2 منزلیں ہوں، نچلی منزل کا شخص اوپر پانی لینے جائے، ان کے پاس پینے کا پانی ہو وہ نہ دیں، اور یہ نیچے آ کر کے سوراخ کرے پانی لینے کے لیے، اور ان سے کوئی کہے کہ وہ نیچے سوراخ کر رہا ہے تو وہ کہیں کر لے، وہ خود نہیں ڈوبے گا، وہ انہیں بھی لے ڈوبے گا۔ اس لیے جہاں کہیں برائی نقصان دیکھتے ہو اس سے روکو، اگر بروں پہ عذاب آئے گا اچھے رگڑے جائیں گے ساتھ۔ اور آپ جب گھر کے اندر پاور کے ساتھ برائی روکیں گے نا، آپ کے پاس پاور ہے، آپ کے پاس پاور ہے اپنے گھر کی، آپ شیڈول بنائیں، حکم لگائیں گھر والوں کو بھی، نہیں چلے گا یہ، خیر چلے گی آئندہ کے بعد۔ اور سب سے پہلے آپ نے اس خیر کی دعوت اپنے عمل سے دینی، پتہ چلے کہ اس بندے میں تبدیلی آ گئی، اس بندے میں خیر آ گئی۔ اور ہمارے اللہ کی طرف دین کی طرف وہ آتے ہیں جن کو جھٹکا لگتا ہے، یہاں تو مرن والا ہوئے ڈاکٹر کہن تو نہیں بچنا، تو یہاں کو کاروباری چنگا وڈا جھٹکا لگ جائے نا، پھر تسبیحاں ذکر تے ذکر، یعنی اللہ کو بھی پکارا تو اس گندی دنیا کے لیے، اس فضول اور بے مایہ دنیا کے لیے، جبکہ اس مرنے کے بعد کا جو جہاں ہے وہ تو نہ ختم ہونے والا، جس جہاں کی اللہ نے کوشش کرنے کے لیے ہمیں یہاں بھیجا ہے، وَلَلْآخِرَةُ أَكْبَرُ دَرَجَاتٍ وَأَكْبَرُ تَفْضِيلًا، ہر جمعے میں تم سنتے ہو بل تؤثرون الحیات الدنیا، لوگوں تم دنیا کی زندگی کو بڑا ترجیح دیتے ہو، وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ، آخرت خیر ہے، آخرت باقی رہنے والی ہے، إِنَّ هَٰذَا لَفِي الصُّحُفِ الْأُولَىٰ، پہلے صحیفوں میں بھی ہم یہی پیغام لوگوں کو دیتے رہے ہیں، صحف ابراہیم و موسیٰ، یہی بات ہم نے موسیٰ پہ نازل کی، ابراہیم پہ نازل کی، اور یہی بات بتانے کے لیے تم کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا، نُمِدُّ هَٰؤُلَاءِ وَهَٰؤُلَاءِ مِنْ عَطَاءِ رَبِّكَ وَمَا كَانَ عَطَاءُ رَبِّكَ مَحْظُورًا، جو ہم سے دنیا مانگتا ہے ہم دنیا بڑی دے دیتے ہیں، جو آخرت مانگتا ہے اسے آخرت بڑی دے دیتے ہیں، لیکن یہ دنیا کا بڑا ہونا ایک دن متاع قلیل فلا یغرنکم الحیات الدنیا، یہ ختم ہو جانے والا ہے، چھن جانے والا ہے، لیکن آخرت باقی رہنے والی ہے اور بہت بڑی ہے، درجات، ان درجوں کے اعتبار سے، وہ اکبر تفضیل، اور فضیلت کے اعتبار سے، اس لیے تم نے زندگی میں جو بھی خیر کا کام کرنا ہے وہ دنیا کی ہاہا واہ کے لیے نہیں اور دنیاوی مفاد کے لیے نہیں کہ میری روزی روٹی جو چل جائے اور میرا کاروبار ٹھیک ہو جائے، بلکہ تم نے جو بھی خیر کا کام کرنا ہے اللہ کو راضی کرنے کے لیے کرنا، اور کل قیامت کے دن رب سے آخرت کے بڑے بڑے جنت کی شکل میں پلاٹ لینے کے لیے تم نے یہ کام کرنا ہے۔ آپ دیکھیے آخری بات توجہ سے سنیے کہ میں چونکہ ایک دینی تعلق کے حوالے سے جانا جاتا ہوں، اور میرے ساتھ اکثر جو لوگ رابطہ کرتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں او جی کوئی وظیفہ دسو، روزی روٹی والوں پریشان، اہم مسئلہ بنیا پیا اس ٹائم، وظیفہ دسو روزی، کسے کم لوگ نے جڑے آندے نے کہ یار کوئی گل دسو، کوئی وظیفہ دسو کہ آخرت دی فکر پہ جائے، جنت بناؤن دی فکر پہ جائے۔ دیکھیں میں کوئی وظیفہ بتا کے یہ تو نہیں کہہ سکتا کہ اس وظیفے کے بعد تیرے گھر میں اتنا سونا آ جائے گا، لیکن حدیث کی روشنی میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ جو یہ تسبیح پڑھے گا قیامت کے دن اللہ اسے اس عذاب سے محفوظ رکھیں گے، چونکہ حدیث کے اندر کنفرم موجود ہے، جو نماز کی پابندی کرے گا دوزخ سے بچے گا، جو نماز کے بعد ذکر و اذکار کرے گا فرشتے اس کے اوپر رحمت کی دعائیں بھیجیں گے، قیامت کے دن اسے وہ رحمت کی دعاؤں کا نتیجہ نظر آئے گا۔ آج کے جمعہ کا مختصر سا یہ لفظ آپ یاد رکھیں،
کہ ہم نے خود بھی خیر کے کام کر رہے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اچھے دوست کی نشانیاں بیان فرمائی. حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ سے بھی یہ روایت ہے، اور کچھ اور بہت سارے صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین نے یہ حدیث بیان فرمائی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد پاک ہے کہ اچھا دوست وہ ہے، نمبر 1، جسے دیکھ کے اللہ یاد آئے، جسے دیکھ کے دل اللہ کی طرف چلا جائے، اس کے پاس بیٹھیں تو اس کی مجلس میں اللہ کا ذکر ہو. نمبر 2، بہترین دوست کی دوسری نشانی یہ ہے کہ جو تجھے خیر کی تلقین کرے، تجھے خیر کے کام کی. نمبر 3، بہترین تیرا دوست وہ ہے جو تیرے اندر کو کمی دیکھے، اس کمی سے تجھے بچانے کی کوشش کرے. جس گناہ کی وجہ سے تو دوزخ میں جا سکتا ہے، اسے پریشانی ہو کہ میرا یہ دوست اس گناہ کی وجہ سے جو اسے لت پڑ چکی ہے دوزخ میں نہ چلا جائے، وہ پریشانی لے، محنت کرے اور اپنے دوست کو برائی سے بچائے. اچھا جی، آپ کے بھی دوست ہیں، میرے بھی بڑے دوست ہیں. اب اس حدیث کی روشنی میں ڈھونڈیے کہ جسے مخلص دوست رسول اللہ کہتے ہیں، وہ مخلص دوست کس کس خوش نصیب کو میسر ہے. کیوں شیخ صاحب، بات غور کرنے والی ہے نا. ایداں دا کو مخلص دوست لبے سانوں بھی دسو، اسی جفی پائیے انہوں جا کے، وہ دا متھا چومیے کہ جنہوں ویکھیے تے اللہ یاد آوے تے سانوں بار بار خیر دی طرف تلقین کرے اور آکھے یار کر لو کام، 4 دن دی زندگی ہے، یہ جنت جا کے بھی پچھتاوا رہنا ہے کہ یار میں گیا سی میں کچھ کر آؤں. دوزخ جا کے تو ہونا ہی ہونا ہے، جنت جا کے بھی پچھتاوے رہنے نے، جنت جا کے بھی پچھتاوے رہنے نے کہ یار میں فلانیاں نے راضی کیتا تے اللہ اتنا خوش ہویا، جنت تو مینوں بھی مل گئی ہے، لیکن جڑے خوش ہونے والے اللہ نو کم انہاں کیتے نے میں کر سکدا سا، پچھتاوے رہنے نے. یا حسرت علی ما فرطت فی جنب اللہ. نمبر 3، کوئی برائی دیکھے، ٹینشن لے، پریشانی لے اور آپ کی اصلاح کرے، دیمے درمے قدمے سخنے، کوشش کرے کہ میرے دوست کی یہ برائی اس سے چھوٹ جائے. اور ہم تو مجلسیں لگا کے اگلے بندے کی برائیاں ڈسکس کرتے ہیں، فلانا یہ کوئی خیر والا عمل نہیں. اللہ تعالیٰ اس طرح کے صالح اور نیک دوست ہمیں عطا فرما دے، اور ہمیں بھی اللہ کسی کا اچھا دوست بننے کی توفیق دے دے. بھائی ہمیں بھی اللہ کسی کا اچھا دوست بننے کی، ہم بھی کسی کو خیر کی دعوت دیں، ہمیں بھی دیکھ کے اللہ یاد آئے، ہم بھی اگلے بندے کو برائی سے روکیں. اور چوتھی چیز اور احادیث میں جو آتی وہ یہ کہ مخلص دوست اپنے دوست کے لیے دعا کرتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی روشنی میں مفسرین نے لکھا ہے، محدثین نے لکھا ہے کہ کتنے ایسے دوست ہیں کہ ان کے دوست سوئے ہوئے ہوتے ہیں اور ان سوئے ہوئوں کی جنت بن رہی ہوتی ہے کہ ان کے جاگنے والے دوست ان کے لیے جنت مانگ رہے ہوتے. لو بھائی جمعہ پورا ہونے لگا ہے، رل مل کے لبھی ہے کوئی ادھا دا بندہ، یا ایویں بندے ہی کٹھے کیتے نے راشی وہ ساڑھے پروفیسر خلیل صاحب آتے ہیں راشی راشے بندہ کوئی نہیں. اور یہ حدیث بھی ہے، حضور نے فرمایا کہ قیامت کے قریب حال یہ ہوگا کہ جس طرح ایک بندہ 100 اونٹ پالے اور سواری کرن دا ویڑا ہوئے تے سواری دے قابل اونٹ ہی کوئی نہ ہوئے. 100 بندہ ہوگا لیکن ڈھونڈنے نکلیں گے تو 100 میں سے ایک بھی نہیں ملے گا. یہ صحیح حدیث، صحیح حدیث. اچھا چلو ساڈے لی کوئی نہیں دعا کردا، اسی کسی دے بارے نہیں کہہ سکتے مان نال کہ اے بندہ راتی اٹھ کے میرے لیے دعا کردا ہوئے گا، نہیں نہ کہہ سکتے پورے مان بھارنا، اسی نہیں کہہ سکتے کسی دے بارے. اچھا اسی آدھے بارے تو ویکھ سکتے ہیں کہ اسی کسی لیے دعا کرتے ہیں کہ نہیں کرتے. جدوں سی کسی یار دوست لی خیر نہیں مانگتے نماز تو بعد، عشاء تو بعد، راتی ستیاں پیاں اٹھ کے کہ سونے میرا یار پریشان ہے، وہ دی پریشانی، ساڈا اداں دا یار ہے ہی نہیں. یہ یاری کادی ہوئی؟ یہ یاری کادی ہوئی؟ تسی لفظ سنیا ہے گا یاری نہیں چھولیاں دا وڈ ہے، چونکہ چھولیاں نو پانی پونی لاؤن دی ضرورت نہیں پیندی، وہ پئی ہوا جاندے نے. تے یہ یاری مثال اس لیے دیتی جاندی، یاری وہ جو خیر کے ساتھ چلے، اور جو خیر کے ساتھ نہ چلے وہ تو چھولوں کا وڈ ہوا پہ تریا پھرے، ہو جائے نہ ہوئے نہ ہوئے، جنت چلے جائے نہ جاوے.
تو میں رات کو اٹھ کے اپنے کسی دوست کے لیے دعا مانگتا ہوں، یہ باہر بیٹھے بھائی میری بات غور سے سنیں، آپ عظمت کے اندر اگر لیٹ آنے کے اعتبار سے تھوڑا سا محروم ہوئے تو گرمی کی وجہ سے یقیناً اللہ تعالیٰ آپ کو بہت بڑا اجر عطا فرمائے گا۔ یہ میرے سارے دوست، میرے بھائی میری بات سنیں کہ ہم اپنے دوستوں کے لیے دعائیں مانگتے ہیں راتوں کو۔ اچھا کدے رو کے اللہ کو ترلا ماریا ہوئے کہ سونے میرا یار بیمار ہے، انہوں شفا عطا فرما۔ سانو تو پتہ لگ جائے نا انہوں کو بڑی پریشانی آ گئی، علاج مہنگا ہے، تو اسی تو دائیں بائیں کہ کتے پیسے نہ مانگ لوے، یہ آئی آ رہی ہیں ساڑیاں۔ تو اب ہم یہ 4 چیزیں اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ کہیے انشاءاللہ۔ اللہ دا ذکر کرو جس مجلس بہو، آدھیاں بھوتاں پھاتاں مار کے اسی اٹھ جانے، ہور سنا کی حال ہے، او دا کی بنیا، فلانے دا کی بنیا، اے دا کی بنیا، آن دا کی بنیا، گوان دا کی بنیا۔ خیر کی دعوت دیں گے، کوئی غلطی دیکھیں گے روکیں گے، اور غیب کے اندر اپنے دوستوں کے لیے خیر کی کیا کریں گے؟ دعا مانگیں گے انشاءاللہ۔ اور یہ وہ خیر کی جو دعا ہے، جب ہم بغیر کسی مطلب اور مفاد کے مانگیں گے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ مانگنے والے کو وہ خیر پہلے عطا فرمائے گا۔ اے اللہ میرے یہ جتنے محبت کرنے والے بیٹھے ہیں سب کو اسلام کی محبت عطا کر دے، نماز کا پابند بنا دے، ان کے بچوں کو دیندار بنا دے، ان کی روزی روٹیاں حلال کی وسیع فرما دے۔ مائیں بہنیں بیٹھی ہیں سونے ساڑیاں ماواں بھیناں اللہ تینوں واسطہ دے کے آنے چغلی غیبت تو محفوظ فرما، خامداں دی نشکری تو محفوظ فرما۔ الہ العالمین ساڑی نمی نسل نو آوارگی تو بچا، اور اینا مسجداں نو سانو دین دا مرکز، دعوت دا مرکز، تعلیم دا مرکز بناؤن لئی کوشش کرن دی توفیق عطا فرما۔ والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔